ہمارا ملک پاکستان اپنے قدرتی حسن، اپنے کلتوری حسن، اپنے متنوع ثقافتوں اور اپنی زبانوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور مشہور ہے۔ اب پاکستان میں جو شمالی علاقے ہیں یا جسے ہم شمالی پاکستان کہتے ہیں، وہ تو حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ شمالی پاکستان سے ہماری مراد بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کا علاقہ ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان جیسے سب کو معلوم ہے، وہاں ہنزہ جیسی وادی ہیں، وہاں غزر جیسی وادی ہیں، جہاں استور ہیں، دیوسائی پڑتا ہے، اسکردو پڑتا ہے، خنجراب پڑتا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک سیاحوں یا ٹورسٹ کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ ان علاقوں میں ایک وادی جسے عام طور پر اب لوگ وادی کمراٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے وادی کمراٹ تو ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے، جہاں ایک کمراٹ گاؤں ہے تھل کے پاس۔ اس کی وجہ سے اس سے اوپر کا جو جنگلی علاقہ ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں، جس میں یہ گاڑی جاتی ہے اس برف میں، یہ علاقہ کمراٹ کہلاتا ہے۔ لیکن لوگ چکیاتن سے جو دیر خاص سے شروع ہوتا ہے اور اس وادی تک، اس پورے علاقے کو اب کمراٹ وادی کہتے ہیں۔ اس کو دیر کوہستان بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک پرانا نام، بلکہ اب بھی مستعمل ہے کئی لوگوں کے ہاں۔ پنچکوڑا وادی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اپر دیر یا بالائی دیر کا ضلع ہے، اسی میں واقع ہے۔ یہ جو ہمارے شمالی پاکستان کی خوبصورت ترین وادیاں ہیں، جیسے سوات کی وادی ہے، جیسے اس طرح چترال کی وادیاں ہیں، انڈس کوہستان کی وادیاں ہیں، ان سب میں یہ اپنا منفرد مقام بھی رکھتا ہے۔ یہ وادی جو چکیاتن سے شروع ہوتی ہے، راستے میں شرنگل پڑتا ہے، جہاں مشہور و معروف یونیورسٹی بھی ہے، بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی شرنگل۔ اس کے ساتھ آگے جا کر جو علاقے پڑتے ہیں اس میں پاتراک، جس کو مقامی طور پر راجکوٹ یا راشکوٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے جا کر آپ بیاڑ تک پہنچیں گے، بیاڑ سے آگے کلکوٹ، کلکوٹ سے آگے تھل، جو بہت ہی پرانا اور خوبصورت گاؤں ہے۔ تھل سے ہی چند منٹ کے فاصلے پر کمراٹ واقع ہے۔ کمراٹ ایک چھوٹے گاؤں کا نام ہے، لیکن اس سے اوپر کی جو وادی ہے، اور وہ جا کر کاشکین اور شازور جیسے پاسس سے چترال کے ساتھ ملتی ہے، اور مشرق کی طرف یہ وادی سوات سے بھی ملتی ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں جو کالام، اتروڑ، گبرال کے علاقے ہیں، وہاں سے ملتی ہیں۔ اس طرح موڈن کی وادی سے بھی یہ وادی ملتی ہے، اور نیچے سے انہیں تھل کے ساتھ یا لاموتی کے ساتھ یا اس سے بھی نیچے کلکوٹ کے ساتھ مشرق کی طرف اگر کوئی بندہ نکلے تو وہ بحرین، سوات میں بحرین کے وادی میں بھی اترتا ہے، درال وادی سے ہو کر۔ اب کمراٹ وادی یہ چکیاتن سے شروع ہوتی ہے، اور جو دیر کے شمالی بالکل شمالی سرحد میں جہاں دیر کا ضلع ختم ہوتا ہے، وہاں یہ وادی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ اس میں پشتون بھی رہتے ہیں، اس میں مقامی جو انڈیجنس آبائی لوگ ہیں وہ گاوری ہیں، ساتھ کلکوٹ میں کلکوٹی لوگ بھی رہتے ہیں، اور کلکوٹ کے ساتھ اوپر علاقے میں گماڈن ایک علاقہ ہے۔ کلکوٹ کے نیچے سے ایک مغرب کی طرف وادی ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو عشرتی زبان بولتے ہیں۔ ان کی زبان جس طرح لواری ٹاپ سے اتر کر جو گاؤں آتا ہے عشریت، وہاں جو زبان بولی جاتی ہے پلولا، ان کی زبان بھی ان کی جیسی ہے۔ کھلکوٹی زبان جو ہے وہ بھی ایک شینا زبان کی طرح ہے، لیکن پورے علاقے کی بڑی زبان جو ہے وہ گاوری زبان کہلاتی ہے۔ وہی زبان ہے یہ جو کالام، اتروٹ، مٹلتان، اوشو اور ان علاقوں میں بھی، یعنی سوات کے ان علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ کلتوری لحاظ سے یہ وادی بھی بہت متنوع ہے، جیسے ہم نے کہہ دیا۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے یہ وادی بہت مالا مال ہے۔ اس طرح زرعی زمین کے لحاظ سے یہ وادی بہت زرخیز بھی ہے، جسے ہم کمراٹ وادی کہتے ہیں۔
اور جو چکیاتن سے اوپر شروع ہوتی ہیں، خاص کر شرنگل سے اوپر یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو بڑے گاؤں ہے اور پرانے گاؤں ہے، لاموتی ہے، تھل ہے، راجکوٹ ہے، بیاڑ ہے، پاتراگ جسے راجکوٹ کہا جاتا ہے وہ بھی وہاں پڑتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی وادیاں سائڈ پہ بھی واقع ہیں۔ کمراٹ وادی کو سردیوں میں تو ایک ہی راستہ رہتا ہے، جو چکدرا سے ہو کر آپ نے تمرگرہ جانا ہے، تمرگرہ سے آگے آپ نے دیر خاص جو اپر دیر کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اپر دیر ضلع کا، وہاں جانا ہے۔ وہاں سے آپ نے شمال کی طرف نکلنا ہے۔ چکیاتن سے ایک گیٹ ہے جو بابی کمراٹ کہلاتا ہے، اس سے آپ نے نکلنا ہے، اور آپ نے شرنگل اور پاتراگ تک ایک خوبصورت اچھی سڑک وہاں بنی ہوئی ہے۔ لیکن پاتراگ سے آگے کمراٹ تک سڑک کی حالت بہت ناگفتگو ہے، بہت ہی بمپی اور بہت ہی خراب سڑک ہے۔ اور یہ سڑک کوئی بنتی ہے کمراٹ تک کوئی 52 کلومیٹر، یہ کمراٹ تک یہ سڑک بنتی ہے۔ یہ سڑک کافی خراب ہے، لیکن سردیوں میں یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے۔ گرمیوں میں البتہ ایک اور پہاڑی راستہ جو کالام اتروڑ سے ہو کر باڈگوئی پاس، جسے سجون بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے گزر کر کمراٹ اور تھل میں اترتا ہے وہ راستہ۔ وہ بھی بہت خراب راستہ ہے، لیکن گرمیوں میں کھلا رہتا ہے اور بہت سینک بھی ہے۔ اس کے مناظر بڑے اچھے ہیں۔ وہاں باڈگوئی پاس ہے، نیچے جسے دشت لیلا کہتے ہیں، وہ ایک پیسچر ہے، وہ ایک بانڈا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اتروڑ کے اوپر۔ لیکن کمراٹ یہ اس میں جو بڑی وادی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس برف میں یہ کل 1 جنوری 2021 کا ویڈیو ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بھی ایک حد تک جا سکتی ہیں، کافی برف بھی پڑا ہے، لیکن یہاں اس سرمے کی موسم میں ایک بھی سیاح نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وادی تک سڑک بہت خراب ہے، جو چکدرا سے ہوتی ہے شرنگل تک جو اچھی ہے، لیکن وہاں سے آگے سڑک بہت ہی خراب ہے۔ دوسری سڑک جو اتروڑ کالام کی طرف سے آتی ہے تو وہ تو سردیوں میں بند رہتی ہے، کیونکہ وہاں ایوالانچز گرتے ہیں، برفانی تودے سڑک پہ گرتے ہیں، بہت بڑے برفباری ہوتی ہے۔ یہ علاقہ اپنے حسن کے لحاظ سے تو بہت شاندار ہے، اس طرح زرعی زمینوں کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ یہاں آلو کی کاشت فصل بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گوبھی بھی یہاں بوتے ہیں لوگ، مٹر بھی بوتے ہیں، لیکن غربت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کوئی ہاسپیٹل پورے شرنگل سے اوپر کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی لڑکیوں کے لیے کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، کوئی مڈل اسکول نہیں ہے، اور لوگ بہت ہی ایک پرانے دور میں جیسے رہتے ہو ان کا وہی طرز زندگی ہے۔ البتہ لوگ بہت ہی پرامن ہیں، آپس میں ان کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن مہمانوں کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں بناتے۔ مہمانوں کے لیے وہ بڑے بڑے مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو کھلے دل سے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ یہ وادی اگر میں بتاؤں کہ یہ خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے، اور سوات کی جو بالائی وادی ہے جسے بحرین کالام وادی، جو بحرین سے شروع ہوتی ہے یا مدین سے شروع ہوتی ہے، جسے ہم تحصیل بحرین بھی کہتے ہیں یا جسے ہم سوات کوہستان بھی کہتے ہیں، اس کی طرح یہ خوبصورت ہے۔ بلکہ میں کہوں گا میں سوات بحرین کا ہی رہنے والا ہوں، لیکن کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ کمراٹ وادی شاید اس علاقے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیسنٹ ہے، یہاں اتنے لوگ آتے نہیں ہیں، صاف ستھری ہے ابھی تک، اور یہ اس میں جنگلات بہت زیادہ، اور یہ بہت ہی ایک لمبی وادی ہے، اور بیچ میں ایک ندی گزرتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تو یہ بڑا شاندار اس کا موسم رہتا ہے، ابھی تو بہت سردی ہے۔ کل ہی ہم وہاں تھے تو یہ علاقہ یہاں ٹیمپریچر تھا -14، اور رات کو وہ -17 تک بھی گرتا ہے، -20 تک بھی گرتا ہے۔ تو یہ سردیوں میں کافی سرد، اور لیکن یہاں ہوٹلز بھی اتنے نہیں ہیں، اور اس علاقے
कुमराट वादी को अभी जो एक रिपोर्ट आई है, इसे 16 नवंबर 2020 को एक अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ में छपी थी। उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज़्म प्रोजेक्ट है, जिसे वर्ल्ड बैंक फ़ंड करता है। उसके तहत यहाँ पात्राक से तर यहाँ काला पानी, जो जिसे मकामी ज़ुबान में किशनू कहते हैं, वो जो कुमराड के बीच में पड़ता है, वहाँ तक पक्की सड़क बनानी है। वो कोई 52 किलोमीटर की सड़क होगी। इसके साथ साथ कुमराड से उस बाडगुई पास से होकर नीचे उतरोड तक एक 48 किलोमीटर की सड़क बननी है। और फिर यहाँ थल से जाज बांडा जो स्वात की तरफ आता है, उसकी तरफ भी एक शानदार सड़क जो कोई 15 किलोमीटर तक वो सड़क भी बननी है इस प्रोजेक्ट के तहत। अगर ये प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज़्म प्रोजेक्ट के नाम से हैं, और उसके अंडर स्वात में एक और प्रोजेक्ट जो मानकियाल वादी में आता है वो भी है, और इसके साथ साथ सुपट वैली कोहिस्तान में भी है, चतराल में भी उसकी में प्रोजेक्ट शामिल है। अगर वो बन जाए तो इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी। और ये कुमराड वादी और ये दूसरी वादियाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो टूरिज़्म इनकम है वो बहुत इससे जनरेट होगा। लोकल लोगों के लिए इकॉनमी बेहतर होगी। इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहीं वापस न चले जाए, या इन प्रोजेक्ट में कोई कमियां या कोई खामियां न रह जाए। हुकूमत को चाहिए कि जो ये कुमराट वादी पातराक से कुमराट तक जो सड़क है वो भी बन जाए, और इस तरह कुमराट से जो काला मुतरोड तक वो बाडगुई पास से सड़क है वो भी बन जाए, और साथ जो थल से लेकर जाज बांडा तक कटोरा झील भी उस जाज बांडा में आता है वो सड़क भी बन जाए। और साथ हम चाहते हैं और बड़ी खुशी भी होती है कि जो चतराल में प्रोजेक्ट है या कोहिस्तान में प्रोजेक्ट है वो भी इसी खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज़्म प्रोजेक्ट के अंडर है, वो भी अपने वक्त पे बन जाए, तो उससे लोगों की हालत बदल जाएगी। ये कुमराट वादी सकाफ़ती लिहाज से काफ़ी सख्त गिर है। यहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। लोग अपने अपने अंदर या अपने एक दूसरे के बीच आपस में काफ़ी सख्त गिर भी हैं। उनकी आपस में दुश्मनियाँ भी होती हैं, आपस में तनाज़ात भी होते हैं। लेकिन एक बात जो उनमें बहुत अहम है, एक तो बहुत बड़े मेहमान नवाज़ हैं। उसके साथ ये लोग मकामी तौर पर अपने जंगलात और जो पानी के ज़राए हैं, वसाइल हैं, उनका इंतज़ाम बेहतर तरीक़े से करते हैं। वहाँ उन्होंने कुमराट जो गांव है, जो कुमराट वादी के बिल्कुल शुरू में पड़ता है, वहाँ उन्होंने एक फाटक लगाया हुआ है। उस फाटक से आगे किसी को ज़मीन ख़रीदने की या मकामी लोगों को ज़मीन बेचने की इजाज़त नहीं है। ये कुमराट वादी थल जो गांव है, जहाँ जो तारीख़ी मस्जिद है, उन लोगों की ये ज़मीन है, ये पूरी वादी उनकी है। वो किसी को अपने लोगों को इजाज़त नहीं देते हैं कि वो उस फाटक से आगे कोई ज़मीन बेचें। हाँ, अलबत्ता वो ये चाहते हैं कि लीज़ पर ये ज़मीन वो दे सकते हैं कि लीज़ पर कोई ले ले और बिल्डिंग बनाए, कोई तामीर करे किसी अरसे के लिए, और फिर वापस जब लीज़ ख़त्म हो तो वो बिल्डिंग और ज़मीन उसी बंदे के पास रह जाए। तो उन्होंने एक आपस में थल वालों ने एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा किया है, और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर कि वो कुमराट गांव जो छोटा है थल के साथ, उसमें जो बैरियर लगा हुआ है उससे आगे वो ज़मीन किसी को मुस्तकिल तौर पर बेचेंगे नहीं। अलबत्ता इजारे पर दे सकते हैं, लीज़ पर वो ज़मीन दे सकते हैं। ये एक बेहतर तरीक़ा है। दूसरी बात, यह इलाका बहुत ठंड है। यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड होता है। लोगों की जो एनर्जी है, या हम कहें जिस तरह ख़ुद को हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए जो सारा इन्हिसार जंगल पे होता है, और इससे जंगल की तबाही होती है। तो यहाँ हुकूमत को चाहिए कि वो इस इलाक़े में ऐसे 1 मेगावाट के, 2-3 मेगावाट के
چھوٹے پن بجلی گھر بنائے اور ان سے ان لوگوں کو فری میں بجلی فراہم کرے تاکہ لوگ اپنے گھروں کو بھی اس سے ہیٹ کر سکے۔ شکریہ۔